اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک طور پر چھوڑ دیا، ان سے کوئی مطلب نہیں، تعلق نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ برابر اجتماعی ذکر ہوتا تھا اور نصیحتیں حضور فرماتے رہتے تھے۔ دیکھیں اس سے معلوم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، مگر بہت زیادہ نصیحت نہیں فرماتے تھے، یہ بھی ہے، مگر بہت زیادہ نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے میں دنوں کا انتظار کرتے تھے، روز روز نصیحت نہیں کرتے تھے۔ منگل کو کریں گے، پھر اس کے بعد جمعرات کو کریں گے، پھر اس کے بعد دوشنبہ کریں گے، روز نہیں کرتے تھے۔ کتنی عمدہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے میں دنوں کا انتظار کرتے تھے، روز روز نصیحت نہیں کرتے تھے، تاکہ ہم اگتا نہ جائیں۔ ہر وہ نصیحت تو نصیحت سے گویا کہ ایک قسم کی نفرت ہو جائے گی، لیکن یہ بھی کتنی بڑی بات ہے حدیث صاحب۔ بعض لوگ ہر وہ نصیحتی چلتے پھرتے، نہیں بھائی مجھے اور باتیں میں کرنے دو، اس کی وجہ سے آدمی گھبرایا رہتا ہے۔ تو آپ نے نصیحت کیا اور زیادہ دوری ہو گئی تو کیا نصیحت ہوئی؟ صاف بہت عمدہ کتاب ہے، بڑی عمدہ، اسی کتاب تو خود لکھا کہ عرب نے بھی لکھی، ہم نے ترجمہ کیا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے میں دنوں کا انتظار کرتے تھے، روز روز نصیحت نہیں کرتے تھے، تاکہ ہم اگتا نہ جائیں۔ معلوم ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے لکھا، مسی عالم نے، ایسا ہے کہ کوئی حل لیے جا رہا ہے، اس کو اب روکو گے ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے ناگواری ہوگی۔ وہ جا رہا ہے اپنے کھیت میں، ہل جوتنے جا رہا ہے، اس کو بہت الادب النبوی کتاب ہے، اس نے بہت تشریح سے اس کو لکھا چیزوں کو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرنے میں دنوں کا انتظار کرتے تھے، روز روز نصیحت نہیں کرتے تھے، تاکہ ہم اگتا نہ جائیں۔ کتنی بڑی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ بہت ہی مؤثر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواعظ بہت مؤثر ہوتے تھے، دلوں میں گھر کر جاتے تھے اور نفوس کو جگہ دیتے تھے۔ اب ایسی نصیحت کرنی چاہیے نا۔ حضور کی سنت یہی ہوئی کہ نصیحت ایسی کہو جو مؤثر ثابت ہو، جو بیدار کرنے والی ہو۔ حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں جامع و مؤثر نصیحت کی، جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ یہ نصیحت، یہ سب چیزیں علماء نے جمع کر دی ہیں۔ مؤثر نصیحت جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مواعظ کا اثر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے، آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت کو بڑی شکایت تھی کہ آج کل علماء نے جنت اور دوزخ کے ذکر کو ختم کر دیا، بہت نقیل علماء کے سامنے کہ جو اللہ، دیکھیے یہاں آ گیا یہ اشارہ کہ اللہ رسول نے تو جنت اور دوزخی کے ذکر سے لوگوں کو جگایا ہے اور علماء نے اسی کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کے مواعظ جنت جو آتا ہے، اصلاح المسلمین یہاں جلسہ ہوتا ہے تو عارف شاکر کا بڑے بڑے لوگ وہ کہا دیکھیے آپ جا رہے ہیں، وہ 90 سال سے جلسہ ہو رہا ہے، جا کے جنت کے متعلق، جنت اور دوزخ کے متعلق ذکر کیجیے گا۔ وہاں ابو الفضل صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا حضرت اس کے متعلق ہمارے پاس مواد ہی نہیں، یا اور کوئی بڑے عالم تھے۔ حضرت سے کما شاہ رسول اللہ صاحب، حضرت سے براد، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اس کا مواد ہی نہیں، اسلام مسلمین کا اتنا بڑا جلسہ، ہم جنت اور دوزخ کہا دے رہے ہیں۔ کہا میں مواد دیتا ہے، نہیں مولانا علی میاں کی بات ہے، مولانا علی میاں نے کہا کہ ہمارے پاس مواد نہیں ہے اس کا۔ تو مولانا اٹھے، الماری کھولا، روزمانی نکالا اور جتنی جنت کی آیتیں تھے سب کھول کے رکھ دیا، اس وجہ بیان کیجیے گا۔ جنت علی میاں نے کچھ یاد کیا،
گئے اسلام مسلم نے جیسا بیان کیا اسلام حضرت تو اب سب کے شیخ ہی تھے سمجھیے. تو حضرت فوراً اٹھے. میرے سامنے ایک بات ہے, انہوں نے کہا حضرت آپ جنت اور دوزخ کی ذکر کرتے ہیں, ہمارے پاس یہ مواری نہیں ہے. تو حضرت کہا دیجیے, اٹھایا رول ماری نکالا, آتے ایک بیان کیجیے. حضرت نے بیان کیا, ہم لوگ تھے ساتھ. یہ چیزیں ہمارے بزرگوں کی ہیں, ان کو بھی جاننا سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو اپنا طریقہ جاری کر دیا وہی رہے. تمام مولانا ابو وفا صاحب ہے, مولانا میاں, سب کے سب سے بڑے بھی تھے عمر میں, اس میں سب کو نصیحتیں کرتے رہتے تھے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی, ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں جامع و مؤثر نصیحت کی, جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے. اللہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مواعظ کا اثر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے, آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے تھے, ایسا لگتا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہے ہیں. اب حضرت کے سامنے بڑے بڑے علماء شاکر خواہ وغیرہ رہتے, بڑے بڑے علماء فرماتے تھے اب ایسا بات ہوتا ہے جنت اور دوزخ کا, لیجیے یہاں سے جا کے عیسائی مسلم میں اس پہ بات کہیے. جاتے تھے لوگ. اب حضرت کی حیثیت تھی, وہ کہتے تھے سب تمام علماء مواعظین سے کہتے تھے یہ کیوں چھوڑ دیا آپ لوگوں نے, اتفاق سے یہ لے کر آیا ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے اور ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے, ایسا لگتا جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہے ہیں. اس طرح یہ مواعظ بیان کی تاکید ہو جاتی تھی. اس طرح یہ مواعظ بیان کی تاکید بیان ہو جاتے تھے اور ان کے ذریعے یاد دہانی تاکہ تذکیر ہو جاتی, ان کے ذریعے یاد دہانی اور تذکیر ہو جاتی تھی. دین پر استقامت پر ابھارا جاتا تھا. مواعظ میں دین پر استقامت پر ابھارا جاتا تھا. نیز یہ مواعظ اہل ایمان کے درمیان باہمی تعلقات کے توسیع کا سبب بن جاتے تھے. بہت سے لوگ بیٹھے ہیں, آپس میں ایک دوستی ہوگی, عرس ہو گیا پیدا, تو ان مواعظ کا یہ اثر بھی ہوتا ہے کہ آپس میں سینکڑوں آدمی ہزاروں بیٹھتے ہیں تو آپس میں ایک عرس پیدا ہو جاتا ہے. وہ بہت ایک ہے. تقریر و خطاب, تاثیر, تبلیغ, جوش اور ادارے پر اہم حالات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو اکثر جمع کرتے تاکہ انہیں خطاب کریں. خطابت میں امتیاز تکلم کے متاثر ہونے سے پیدا ہوتا ہے. خطابت میں امتیاز متکلم کے متاثر ہونے سے پیدا. متکلم کو سب سے پہلے اس بات سے خود متاثر ہونا چاہیے. جب متکلم متاثر ہوگا تو سننے والے بھی اس سے متاثر ہوں گے. جو کہہ رہا ہے تاکہ وہ مؤثر انداز میں سامعین تک تاثرات پہنچائے. جب خود متاثر ہوگا اپنی بات سے تو اس کی بات کا دوسروں پر اثر ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام خطبہ اور بلغا کے سردار ہیں, اور جو کہتے تھے آپ کو تو ضروری کرنا چاہیے کیا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی. اتباع سے نکل آیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے تو آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصہ زیادہ ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں. یہ آواز بہت کہتے تھے. یہ گویا کہ حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب جب کہتے تھے اس کی ترجمانی ہے اور کہیں نہیں دیکھا ہم نے. غصہ زیادہ ہو جاتا تھا. ایسا لگتا ہے جیسا کہ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں. آپ فرماتے دیکھو وہ لشکر صبح کو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور شام کو حملہ کرنے والا ہے. ایسا ڈراتے تھے کہ لوگ ڈر جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا ایک ٹکڑا نقل کرتے ہیں جس میں یہ الفاظ بھی ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالی عز و جل
آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے گا اور کہے گا میں بادشاہ ہوں۔ کہاں ہے وہ جو بڑے زبردست بنتے تھے؟ وہ لوگ کہاں گئے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو بہت گھمنڈ کرتے تھے، پھر ساری زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیتے تھے؟ اور کہے گا کہاں ہے وہ لوگ جو بڑے زبردست بنتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو بہت گھمنڈ کرتے تھے؟ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب فرماتے تھے تو میں نے ممبر کی طرف دیکھا کہ نیچے سے کچھ حصہ حرکت کر رہا ہے، ممبر حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ممبر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گر تو نہیں جائے گا؟ لیکن ہماری کتابیں ہم کو یاد نہیں ہے، اتنی اہمیت تھی، ایسا خطبہ دیتے تھے کہ ممبر لگا جاتا تھا۔ لیکن اب بات نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہے۔ اسلام مسلمین کا ہے جلسہ سینکڑوں سال سے ہوتا ہے، علماء آتے تھے، مولانا ابوالوفا صاحب وغیرہ حضرت مضمون دیتے تھے کہ جائیے جنت اور دوزخ متعلق ذکر کیجیے۔ علی میاں سے کہا کہ آپ جا کے جنت اور دوزخ متعلق ذکر کیجیے۔ حضرت نے کہا کہ حضرت یہ تو ہمارے پاس مواد ہی نہیں اس کا۔ فوراً اٹھے، روح المانی نکالا، کہا کہ یہ آیتیں جا کے پڑھیے۔ تو حضرت مولانا علی میاں نے وہی آیتیں پڑھی اور اسی پہ بیان کیا ہے اسلام المسلمین۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ممبر کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گر نہ جائے۔ ایک دوسرے خطبے کے بارے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے تھے میں تمہیں جہنم سے ڈرا رہا ہوں۔ میں خطبہ سنا ہے آپ، وعد ایسا ہوتا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعد ہے۔ ہم لوگ متبع سنت جب ہیں تو وعد میں بھی تو متبع سنت ہونا چاہیے۔ جنت کا دوست بہت تھانوی نے کہا بہت کہ جنت اور دوزخ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے طرح ذکر کیا، لیکن وہ علماء بیان ہی نہیں کرتے۔ یہ حضرت برابر نقل کرتے تھے بہت تھانوی کی بات۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بازار میں ہوتا تو میری اس جگہ سے میری سے نعمان میں بشیر بنا دے سن لیتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جو دھاری دار چادر آپ کے کندھے پر تھی آپ کے قدموں پر کے پاس گر گئی، جوش آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس وقت آپ کے اوپر ایک چادر تھی جسے آپ نے بغل کے نیچے سے لپیٹ رکھا تھا۔ حج عمرہ میں احرام پہننے کے مخصوص حیت راویہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے بازو کے پٹھے کو دیکھا، وہ زور سے حرکت کر رہے تھے۔ مطلب کہ وعد میں بیان میں اس قسم کے اگر حال طاری ہو تو غنیمت سنت ہے، یہ نہیں کہ ریاکاری ہے، یہ بھی سنت ہے کہ ایسا بیان کرو جیسے خود تم ڈرو اور لوگوں کو بھی ڈرا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ آپ خطبہ دیتے وقت دیر تک کھڑے رہ جاتے تھے۔ کبھی نماز عصر کے بعد خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تو سورج غروب ہونے تک لگاتار خطاب فرماتے تھے۔ ایک دن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد خطبہ دینا شروع کیا اور لگاتار دیتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا دن بھر۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں حضرت ابو زید عمرو بن شیخ خطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھی اور ممبر پر چڑھے، آپ خطاب فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ ابھی سب سنا کسی نے، ہم سمجھتے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، علماء میں اسی نہیں جانتے۔ بہت زبردست کتاب لکھی ہے صاحب، ایسی کتاب لکھی بھی نہیں گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ترجمہ کرنے کی سعادت بخشی، بہت محنت کیا میں نے، اب چھپی ہے۔ ضروری ہے کہ بتانے یہ سب حدیث قرآن کی بات ہے کہ کہیں اپنے گھر کی بات ہے؟ سب قرآن حدیث کی بات ہے۔ حدیث سے جو ثابت ہے وہی
تو یہاں عام طور سے ہم ہی لوگ کچھ نہیں جانتے. حضرت یہی فرما، حضرت کا مزاج یہی تھا، بہت جانتے تھے کیا بات کہتے ہو، یہ بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھے، ممبر پہ چڑھے، آپ خطاب فرماتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر اترے اور نماز پڑھی، پھر ممبر پہ چڑھے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر اترا عصر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پہ چڑھے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس میں آپ نے اس کی بھی خبر دی جو ہو چکا اور اس کی بھی خبر دی جو ہونے والا تھا. بس جو ہم میں سے زیادہ جاننے والا تھا وہ ہم میں سب سے زیادہ یاد رکھنے والا تھا. بس سب آگے سب ہم نے بھی مجھے پڑھا نہیں تھا، لکھا تھا بھی نہیں ہے، لیکن انہیں پڑھنے مطلب اس طرح سنایا نہیں تھا کبھی. مجھے بہت اثر ہوا اس بیان سے، بہت اثر ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنی جو بات ہے خود کہنے کی بھی توفیق دے اور لوگوں کو اس طرح سننے کی بھی توفیق دے. دعا کیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سنت کے مطابق ہم کو تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے، وعظ و بیان کہنے کی توفیق دے اور تربیت اور تعلیم کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.